بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے۔ کتنا وہ حسین اور پرکشش وہ منظر تھا جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تمام عالم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے آ کے نور اس دنیا میں بکھیرا، اسلام اس دنیا میں پھیلایا۔ آپ کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ ہمارے آقا کا آنا مبارک ہوا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی۔ نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبدالمطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اسی سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ نے وفات پائی۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب فیل کے واقعہ کے چند روز بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دایا تھیں، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر وہ گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ عبدالمطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے گئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کے حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا،
لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر شیطان بری طرح سے چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اللہ پاک نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں 8 سال کا بچہ تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا جا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کہ کیا بات ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں نے تو تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت میں آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر قرآن کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے میں ڈال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اسے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے حالات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے بچائے، ہمیں گناہ کرنے سے روکے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں، ہمیں جنتی بنا دے۔ اگر آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں